یکم محرم الحرام شہادت مولا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہو. آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں, اور سب سے بڑی بات آپ مراد رسول ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب العزت سے مانگا. اتنی بڑی شان آپ کی, اتنی بڑی شان. شہادت کی آپ نے بات کی, تو آپ کی شہادت کیسے ہوئی تھی میں یہ شارٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی خلافت تھی, خلافت کا زمانہ تھا. ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے جس کا نام ہے ابو لولو فیروز جی, اور وہ کسی اور بندے کے پاس کام کرتا ہے, یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ دھیڑی دار مزدور ہے وہ کسی کے پاس. اب وہ آتا ہے کمپلین لے کر کے, شکایت لے کر کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے جی وہ مجھ سے جو ہے, میں اس کے پاس کام کرتا ہوں, وہ مجھے کام سکھاتا ہے اور وہ میرے سے پیسے لیتا ہے. تو آپ اس سے پوچھیں کہ پیسے کیوں لیتا ہے میرے سے وہ, یعنی وہ چاہ رہا تھا کہ فری فنڈ میں مجھے کام سکھائے وہ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں وہ کیا اسکل سکھا رہا ہے, کیا کام کیا کرتے ہو تم, اس کے پاس کرتے کیا ہو, کیا سکھاتا ہے وہ تمہیں. تو اس نے عرض کی کہ جی وہ مجھے کرافٹس مین کا کام سکھاتا ہے, یعنی کوئی بہترین قسم کی اسکل جو اس زمانے میں بہترین سمجھی جاتی تھی, وہ اسکل مجھے دیتا ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ کام تمہیں سکھا رہا ہے اور اس کے سکھانے پر تم سے اجرت لے رہا ہے, کوئی تم سے اجرت لے رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے, تم دیا کرو اسے. اچھا یہ اس پرسپیکٹو کے ساتھ آیا تھا کہ جی میں جاؤں گا اور مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے اپنی شکایت رکھوں گا اور وہ میرے ساتھ آئیں گے اور میرا جو ماسٹر ہے, میرا جو آقا ہے جس کے پاس میں کام سیکھتا ہوں, اسے وہ پکڑیں گے اور ماریں گے اور ایسا کریں گے. لیکن جو وہ سوچ کر کے آیا تھا اس کے بالکل اگینسٹ ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسی کو ڈانٹ ٹپڑ کے بھیج دیا کہ بھائی تم کس واسطے آئے ہو تم یہاں پر, تمہارا تو کوئی کام بنتا ہی نہیں ہے اس کی شکایت لے کر کے یہاں پہ آنے کا. جاؤ تم جا کر اس سے کام بھی سیکھو اور اسے پیسے بھی دو. اب کیا ہوا, غصہ آ گیا اسے, اس نے معاذ اللہ ٹھان لی کہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ کو میں اب اس دنیا میں جینے نہیں دوں گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے پلاننگ کرنا اسٹارٹ کی. غالباً 26 یا 27ویں ذوالحجہ کو اس نے پوائزن کے اندر, زہر کے اندر ایک چھری, اس نے ایک چاقو ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا, وہ اس نے لیا اور یہ فجر کی نماز کے وقت مسجد کے اندر انٹر ہو گیا. یہ آیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے آ کر, یعنی پہلی صف میں آپ امامت فرما رہے تھے, یہ پہلی صف میں آ کر کے کھڑا ہو گیا. اب جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رکوع میں گئے تو اس نے ایک دم وہ زہر میں ڈپ ہوا ہوا جو چھرا تھا وہ نکالا, اور نکال کر کے اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اسٹمک میں, آپ کے معدے میں یعنی پیٹ میں اس نے 6 مرتبہ وہ چھرا اس نے مارا, جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شدید زخمی ہو گئے. اور یہ وہاں سے جب بھاگا تو پکڑا گیا. جب اسے پکڑا گیا تو وہی چھرا اس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا, ختم کر دیا. غالباً یہ 26 یا 27 ذوالحجہ کا دن تھا کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر یہ وار کیا گیا. آپ شدید زخمی ہو گئے, لیکن آپ اس تاریخ کو شہید نہیں ہوئے تھے, آپ زخمی ہو گئے. آپ نے جلیل القدر صحابہ کرام کو بلوایا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں 3 دن کا ٹائم دیتا ہوں, 3 دن کے اندر ایک کمیٹی بنائی آپ نے 6 لوگوں کی, اور کہا کہ تم 6 لوگ اپنے, جس میں جلیل القدر 10 مبشرہ صحابہ کرام تھے, جس میں سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ دیگر اصحاب موجود تھے. کہا کہ تم 6 لوگ اپنے آپ میں سے کوئی ایک بندہ سلیکٹ کر کے مجھے دو جسے میں مسلمانوں کا اگلا خلیفہ مقرر کروں. تو بہرحال یکم محرم الحرام کا جب دن آیا تو چونکہ وہ زخم اتنے شدید تھے اور اتنے گہرے تھے کہ آپ جو ہے ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے. تو اس طریقے سے یعنی مسلمان, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو پیریڈ تھا پورا, یہ مسلمانوں کی خلافت کا, یا مسلمانوں کی آپ سمجھ لیں کہ آپ جو ایمپرر تھے, مسلمانوں کے جو رولر تھے, آپ بہترین قسم کے رولر تھے. آپ آج کا کافر یہ بات لکھتا ہے کہ اگر عمر جیسا مسلمانوں کا ایک لیڈر اسی دور میں ایک اور آ جاتا تو جس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آدھی سے زیادہ دنیا پر
اسلام پھیل چکا تھا، اگر ایک عمر اسی دور میں اور آ جاتا تو پوری دنیا پر اسلام پھیل جاتا۔ یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان، یعنی آپ کے پیریڈ کو گولڈن ایرا کہا جاتا ہے، گولڈن سنہری دور۔ یہ بھی پڑھا ہے کہ اگر وہ 6 مہینے، دیکھیں تو یہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا قانون ہے، جب چاہے جسے چاہے، لیکن ہم نے پڑھا ہے کہ 6 مہینے اگر حضرت عمر فاروق اور اس دنیا فانی میں رہتے تو تب بھی جی ہاں بالکل بالکل، یہ اور یہ ساری باتیں دیکھیں، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہتے، ایک تو ہونا جی گھر کے لوگ کلیم کرے، بندہ بولتا ہے یار یہ تو گھر کا ہے، بڑا چڑھا کر بات کر رہا ہے، یہ آج کا کافر لکھنے پر مجبور ہے، آج کا عیسائی، آج کا یہودی یہ بات لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر اسی طرح کا حکمران انہی کے دور میں ایک اور آ جاتا یا یہی مزید کچھ عرصہ اور جی لیتے تو جس طرح آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام پھیل چکا ہے، پوری دنیا پر اسلام پھیل جاتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔